السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ۔ ہمارا اس بک میرا جینا میرا مرنا کا آج 7 ٹاپک ہے حسن وصیت کے نام سے۔ بک کا پیج نمبر 37 اوپن کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وصیت کیا ہوتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ اپنے کل مال کا 1/3 حصہ مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ کر دینے کا حکم دے جانا یا تحریر کر جانا وصیت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ وصیت تحریری شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ریٹن میں بھی، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم اپنی وصیت کسی کو بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے قابل عمل ہوگی۔ تو 1/3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کل مال کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو جو ایک حصہ ہے 1/3 وہ وصیت کے طور پہ دیا جائے گا، اور جو باقی 2 حصے ہیں وہ وراثت کا مال ہوگا اور وہ ورثہ کا حق ہے، وہ انہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو مال میں سے سب سے پہلے جو وصیت کی گئی تھی وہ مال نکالا جائے گا، اور اس کے بعد باقی کا مال ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد مال میں سے جو 1/3 حصہ ہے وہ کسی غریب کو دیا جائے، یا ہمارے رشتہ داروں میں سے وارثوں کے علاوہ ہم ان کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، یا کسی فلاحی ادارے کے لیے کر سکتے ہیں، یا صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی اس رقم کو تقسیم کرنے کا کہہ سکتے ہیں، تو کہیں پہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ آگے ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصیت آخری حق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن پر عائد کی ہے۔ آخرت کی کامیابی وہ روشن مستقبل ہے جس کے لیے بندہ مومن دنیا میں مسلسل کوشش اور جدوجہد کرتا ہے۔ اور یہ کوشش کس چیز کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا، فرائض اور حقوق کی درست ادائیگی کا نام ہے۔ پہلے یہاں پہ فرائض کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی کوشش کے ساتھ اپنے فرائض اچھے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حقوق بھی اتنی ہی اچھی طرح سے دلوا دیں گے۔ لیکن پہلے دینے والے بنیں، دوسروں کے لیے اپنا دل اور حوصلہ بڑا کریں۔ تو یہ وصیت بھی اصل میں کیا ہے؟ دینے کی چیز ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ کی کوئی وصیت ہے تو اس کو فوراً تحریری شکل میں لے آئیں، مت انتظار کریں کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کب ہمارا واپسی کا بلاوا آ جائے، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی مہلت عمل رکھی ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یا کئی بار اچانک موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی انسان کے ذمے لوگوں کے کچھ اموال یا امانتیں ہیں اور اس نے وصیت تحریر نہیں کی تو اس کا وبال پھر اس پہ ہوگا۔ لہٰذا اپنی وصیت تحریری شکل میں لانی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو، یعنی اس کو بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت کی حالت میں دو جبکہ تم مال پر حرص رکھتے ہو اور ڈر بھی ہو کہ مال کم ہونے سے کہیں محتاجی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤں، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جو انسان کی واپسی کا ہو، اور اس وقت انسان بتانا شروع کر دے کہ اس کو اتنا دینا ہے اور اس کو اتنا، حالانکہ وہ ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ عام طور پہ سینسز بھی ٹھیک طور پہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ انسان کوئی درست فیصلہ کر سکے۔
تو اس لیے اپنی وصیت پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے۔ اب ہے وصیت کے درست ہونے کی شرائط۔ وصیت پر عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی یہ تحریری ثبوت ہو یا کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وصیت کا تحریری ثبوت ہو۔ وصیت لکھ کر رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ جو فیصلہ انسان صحت مندی کی حالت میں کرتا ہے وہ اس فیصلے سے بہتر ہوتا ہے جو انسان مرنے کے قریب یا مرض کی حالت میں کرے، کیونکہ جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتیں بھی بہت کمزور ہو گئی ہوتی ہیں۔ کمزور جسم کے ساتھ، بیمار جسم کے ساتھ قوت فیصلہ بھی کم ہوتی ہے، اس لیے تندرستی کی حالت میں پورے حواس کے ساتھ وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے۔ یہ حکمت ہے لکھ کر وصیت رکھنے کی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ 1/3 سے زائد نہ ہو وصیت، کیونکہ 1/3 کے علاوہ جو باقی مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، تو وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وصیت کا پہلے حکم یہ تھا سورۃ النساء آیت نمبر 11 کے نازل ہونے سے پہلے کہ جیسے انسان کی مرضی ہے ویسے ہی وراثت تقسیم ہوتی تھی، لیکن بعد میں شریعت نے وراثت کے احکام اتارے تو اب وصیت شریعت کے احکامات کے مطابق ہی نافذ ہوگی اور شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم کی جائے گی۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں اس کا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کس کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں اس کی ساری ڈیٹیل ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، یعنی مرد کو بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، اور اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے پورے مال میں سے 2/3 حصہ ہے، یعنی 2/3، اور اگر ایک ہی عورت وارث ہے تو اس کے لیے سارے مال میں سے نصف حصہ ہے۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے۔ اس کی کیا وجہ اور حکمت ہے؟ کیونکہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالا ہے، اس وجہ سے اس کا حصہ ڈبل ہے۔ لیکن جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلاً باپ یا دادا کی شکل میں، تو اس وقت ان کا حصہ عورت یعنی ماں اور دادی کے برابر ہوتا ہے، تب زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن بیٹے کی صورت میں وہ حصہ بیٹی سے ڈبل ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ورثہ کو ان کا پورا حق نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، خاص طور پہ عورتوں کو یعنی بہنوں اور بیٹیوں کو، جبکہ شریعت نے ان کا حق رکھا ہے اس مال میں۔ تو ہمارے مسلم معاشرے کو اس سلسلے میں مہاجر بھائیوں اور ان سارے مدینہ کا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انصار مدینہ نے اپنا آدھا مال مہاجرین بھائیوں کو دے دیا تھا، جبکہ شریعت نے تو ان سے ایسا کوئی تقاضا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دلوں کو بڑا کیا، اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان محبت کیوں نہیں ہے، حسد اور نفرتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق وراثت کی صورت میں قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے، ہمارے دل اس پہ تنگ پڑتے ہیں، تو پھر معاشرے میں نفرتیں، بغض، عداوتیں کیوں جنم نہ لیں؟ جب ہم نے اسلامی قانون کو چھوڑا تو ہمارے قانون میں کیا آ گیا؟ ناانصافی، رشوت، ظلم، حق تلفی۔ یہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے قوانین سے منہ موڑنے کے نتیجے میں ہوا۔ ہمیں ان خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، پھر ہی معاشرے میں محبت کی فضا نظر آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کی مستحب مقدار کتنی ہے حدیث کی روح سے۔ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی کہ مسلمان کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں مشورہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 کی اجازت ہے اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تو اے سعد، تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اے سعد، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا،
یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ صرف صدقہ و خیرات کا ہی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ بیوی بچوں پہ بھی جو خرچ کیا جائے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوشی سے خرچ کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ تہائی کی بجائے چوتھائی کی وصیت کیا کریں۔ تہائی کتنا ہوتا ہے؟ پورے مال کا 1/3، یعنی 3 حصے کیے جائیں اور اس میں سے ایک وصیت کا ہو۔ اور چوتھائی کتنا ہوتا ہے؟ 1/4، یعنی پورے مال کے 4 حصے کیے جائیں اور اس میں سے چوتھا حصہ وصیت کے طور پہ نافذ کیا جائے۔ وصیت کے درست ہونے کی شرائط میں جو تیسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہو۔ ابتدائی اسلام میں جو حکم آیا تھا اس میں ورثہ کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی تھی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نئے حکم میں ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ تو پہلے جو وصیت کل مال پہ کی جا سکتی تھی وہ صرف 1/3 مال پر لاگو رہ گئی۔ تو وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ جیسے بیٹا وارث ہے تو بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، پوتے کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر ایک بیٹا تنگ دست ہے تو اس کے بیٹے یعنی پوتے کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، اس 1/3 مال میں سے اس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سارا 1/3 مال ہی اس کو دے دیا جائے، بلکہ تمام پوتے پوتیوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو شرعی وارث نہیں بنیں گے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو 1/3 مال ہے جس کو وصیت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ملک میں کچھ ایسے فلاحی ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہو کہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے، مستحق لوگوں کی، اور ان فلاحی اداروں کو اس 1/3 مال سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ دینے والے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک اور اہم مسئلہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ایک بیٹا تنگ دست ہے اور اگر زندگی میں باقی وارث متفق تھے کہ ایک کو زیادہ دے دیں، تو اگر مرنے کے بعد بھی وہ باقی ورثہ متفق رہیں تو اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد وہ وارث متفق نہیں رہے، بعد میں وہ کہیں کہ نہیں ہم تو اس وصیت کو نہیں مانتے، ہم سارے بہن بھائیوں کے درمیان ایک طرح سے ہی مال تقسیم ہوگا شریعت کے مطابق، کہ جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس وقت اس باپ کی گئی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ عمل اس صورت میں ہوگا کہ اگر بعد میں بھی وہ تمام ورثہ اس وصیت پہ متفق رہے، لیکن اگر متفق نہیں ہے تو پھر مال شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا ان میں۔ اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے درمیان فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے اور وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق مال کی تقسیم نہیں کریں گے، تو وہ ان کے بارے میں وصیت بھی لکھ سکتا ہے، لیکن وہ وصیت اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے شریعت نے سب کے حصے رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی اس وصیت کو لکھتے ہوئے کسی ایک وارث کے حق میں زیادہ وصیت کر دیتا ہے تو اس کے لیے اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ فائدے کے لحاظ سے تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے کون تم سے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص وارثوں کے حق میں اللہ کے مقرر کردہ حصوں سے زیادہ وصیت کرتا ہے تو وہ اس آیت کی روح سے اللہ کے علم و حکمت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس لیے وصیت لکھتے وقت بہت سوچ سمجھ کے لکھنی چاہیے اور وہ اسلامی اصولوں کے منافی نہ ہو، ورنہ وہ شخص
گناہگار ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناقابل قبول وصیت کو، ایسی وصیت جس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو وصیت شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جب کہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو، تو وہ ناقابل عمل ہے۔ مثلاً بیٹا اور بیٹی کو ایک جتنا حصہ دے دیا جائے، جبکہ بیٹے کا حصہ کیا ہے؟ ڈبل ہے بیٹی سے، تو ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے حوالے سے بھی وصیت کی جائے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت جس میں یادداشت کی محرومی بھی تھی، یا کوئی اور اس طرح کی وجہ کہ جس پر ورثہ کا اطمینان نہ ہو، تو اس کو کسی عالم دین سے پوچھ کر نافذ کیا جائے گا۔ وصیت کی 3 اقسام ہیں، 3 طریقوں پر وصیت کی جا سکتی ہے: وصیت برائے مال و اسباب، وصیت برائے حقوق و واجبات، اور وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ سب سے پہلی ہے مال و اسباب۔ کوئی بھی مال، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، کرنسی، بینک اکاؤنٹ یا کوئی اور جائیداد، اس میں سب شامل ہیں، تو اس مال کا 1/3 حصہ غیر وارثوں کے لیے، جس میں کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے جو وارث نہیں ہے، کوئی دوست یا کوئی اور فلاحی کام میں یہ 1/3 لگایا جا سکتا ہے، یا فی سبیل اللہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے یا کیش کی شکل میں نہیں ہے، اس کے پاس رقم، اس کے پاس گھر کا سامان ہے، تو کیا گھر کے سامان سے متعلق بھی وصیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل۔ گھر کا جو کل سامان ہے سارے کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، سارے سامان کا جو 1/3 حصہ ہے صرف اس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ ہے وصیت برائے حقوق و واجبات۔ جیسا کہ سٹارٹنگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی ادھار ہے یا قرض ہے تو اس کو اس بات کو وصیت میں مینشن کرنا چاہیے، یا اگر کچھ روزے نہیں رکھ سکا ان کا فدیہ، یا اگر زکوٰۃ دینے والی تھی وہ ادا نہیں کر سکا، یا اگر فرض حج کرنے کی اس نے نیت کر رکھی تھی اور اس کے پاس اسباب بھی تھے لیکن موت نے اس کو مہلت نہ دی، تو وہ اس کی بھی وصیت لکھے گا۔ حج بدل بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جو تمام اخراجات ہیں وہ اس مرنے والے شخص کے مال میں سے دیے جائیں گے۔ یا اگر کوئی جائز نظر مانی ہوئی تھی اور وہ پوری نہیں کر سکا، یا اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی سٹیپ بائی سٹیپ۔ مرنے کے بعد جائیداد میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے یہ کرتا ہے بیٹوں میں سے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی آگے نہیں ہوتا تو اس کے اخراجات اس شخص کے مال میں سے نکالے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی قرض ہے اس شخص کے ذمے تو وہ اس کے مال یا جائیداد میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ بھی اگر اس کے بیٹوں میں سے کوئی ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے نیکی سمجھ کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے مال میں سے یہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے کفن دفن، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو باقی مال بچا اس کی مالیت 9 لاکھ ہے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ اس شخص نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو اس میں سے 3 لاکھ وصیت کے طور پہ ادا کر دیے جائیں گے، اور جو باقی 6 لاکھ ہیں وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ ایک اور اہم بات آپ یاد رکھ لیجئے، صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح
کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. تھرڈ ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. اس میں اپنی اولاد کو کوئی بھی اچھی نصیحت کر سکتے ہیں یا فیملی کے کسی اور ممبر کو، مثلاً حقوق اللہ کی پابندی کے بارے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اپنا علمی ادارہ چھوڑا تھا تو اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے وصیت کی جا سکتی ہے. اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کی جا سکتی ہے. لیکن ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے جس میں آپ کا ذاتی مفاد یا غرض ہو، جس میں دوسرے کو پابند بنایا جائے. جیسے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرنا کہ ہر مہینے آپ کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، یا ہر مہینے ضرور ایک بار قبر پہ آ کر مغفرت کی دعا کرنی ہے، یا آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہنا ہے. تو اس طرح کی وصیت جس میں دوسرے کو پابند کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بچے ہمیشہ والدین کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے والدین کو نیکی اور تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں پھر. تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ان کے دل میں اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں تو پھر ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس چیز کے پابند ہوں گے. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہم اپنی وصیت میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نماز جنازہ یا غسل وہ سب سنت کے مطابق ہو. اپنی قبر سے متعلق ہدایات کر سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ قبر کو سادہ اور کچا نہیں رکھا جاتا اور اس پہ کوئی غیر اسلامی کام کیا جاتا ہے یا سنت کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اپنی وصیت میں یہ لکھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ وفات کے بعد جو تعزیتی رسومات اور بدعات ہوتی ہیں ان سے بھی اجتناب کیا جائے. نیکسٹ اب ٹاپک ہے غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا وصیت و نصیحت لکھ رکھنا. یہ غیر ممالک میں ضروری ہے اس لیے کہ وہاں پہ اگر سرکاری سطح پہ وصیت نامہ اندراج نہ کرایا جائے تو عین ممکن ہے کہ میت کو وہاں غیر اسلامی طریقے سے دفنا دیا جائے، بلکہ اس کی تمام جو وراثت ہے وہ بھی سرکاری قبضے میں چلی جائے گی. تو اس لیے باہر کے ملک میں اگر اولاد مسلمان ہے، کیونکہ کافر اولاد کا تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر اولاد مسلمان ہے تو وہاں بھی شرعی تقسیم کے مطابق ان بچوں میں وراثت تقسیم ہوگی. لیکن اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے وصیت نہ لکھی تو یہاں کا قانون ایسا ہے کہ میرے بچے محروم ہو سکتے ہیں، یا اس کو اپنی اولاد سے کچھ شر کا خدشہ ہو تو وہ خود بھی وصیت لکھ کے رکھ سکتا ہے. لیکن وہ شخص وصیت ایسے کر کے جائے کہ جس طرح شرعی اعتبار سے حصہ ملنا چاہیے. شرعی اعتبار سے کس طرح کہ اگر اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے اور بیوی ہے تو وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد میری جائیداد کا 8واں حصہ میری بیوی کو ملے، جو باقی بچ جائے اس میں سے ڈبل میرے بچے کو دیا جائے اور سنگل میری بچی کو. یہ ہے شرعی تقسیم. یا کسی عالم دین سے بھی پوچھ کر کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے وصیت کی جا سکتی ہے. اگر مرنے والے کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ اس کی اولاد مرنے کے بعد شرعی طور پہ تقسیم نہیں کرے گی تو مرنے والے پر یہ ضروری ہے کہ تمام ورثہ کے لیے شرعی حق کے مطابق وصیت کرے، اس پر گواہ بنائے اور اس کو رجسٹرڈ کرا دے تاکہ مرنے کے بعد کوئی مستحق کا حق دبانا چاہے تو نہ دبا سکے اور فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہو جائے. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ وصیت پر مرنے کے بعد عمل کرنے کی کیا حکمت ہے. یعنی اگر باپ نے وصیت لکھ دی ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے ڈبل حصہ ہے اور میری بیٹی کے لیے سنگل حصہ ہے، تو اس باپ کی زندگی میں عمل کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے مرنے کے بعد ہی کیوں؟ اسلام کی اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ باپ سے پہلے
بیٹا فوت ہو جائے، تو ایسے میں باپ کو بیٹے کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ تو اس لیے اسلام کی حکمت یہی ہے کہ وصیت پر اس شخص کے مرنے کے بعد عمل درآمد ہوگا، اس کی زندگی میں نہیں۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیے کہ وصیت کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیجیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس وصیت پر اس طرح سے ہی عمل کروا دیں گے جس طرح انسان کی چاہت ہو۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب ایک بستی میں گئے جہاں کچھ یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کی جو دیوار تھی اس کو درست کر دیا، کھڑا کر دیا، اس کی تعمیر کر دی اور بغیر اجرت لیے۔ تو یہ اس نیک باپ کا اللہ سے حسن ظن تھا، اچھا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے اس مال کو اور خزانے کو محفوظ رکھا اور بہت سالوں بعد ان یتیم بچوں تک وہ مال پہنچا دیا۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی اللہ سے حسن ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری وصیت ہے اس پہ اسی طرح سے عمل ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ویسا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اچھا گمان رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمان کے مطابق اچھا کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں انبیاء کی وصیت کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے تو تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کیا نصیحتیں کی تھیں کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور انہوں نے اپنی اولاد کو نماز کی، نیکی کی، برائی سے بچنے کی اور صبر کی تلقین کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی غلام اور نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے، اور جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ اموال فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا کہ آپ اس کو جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں، تو اسی میں سے آپ نے اپنی ازواج کا ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جو ان کو ہر مہینے ملتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم تمام زندگی مال جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور اس مال کی محبت پھر ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے، اور یہ سوچ بھی ہمیں نہیں آتی کہ یہ مال ہمارے بعد کسی اور کو ملے یا یہ مال تقسیم ہو جائے۔ تو اسی لیے پھر ہمارے دل تنگ پڑتے ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں مال کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ محبت ہمارے بعد ہماری اولادوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد پھر وہ بھی اس مال پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے سے زیادہ اور دوسرے سے زیادہ اچھا مال مل جائے۔ تو ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی، اللہ کے دین کی اور قرآن کی محبت لے کر آنی ہے۔ جب یہ محبت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر مال کی اور دنیا کی محبت نکل جائے گی دلوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وصیت کی وہ کیا تھی کہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں جو چھوڑی وہ کیا تھی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت۔ ہمیں آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن اور سنت کو، تو ہم پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میراث۔ ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو آگے اپنی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن اور سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائیں اور ہماری نسلوں تک اس کو باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔